ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت. یہ ایک صوفی بزرگ ہوئے ہیں حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ ساری زندگی بس یہ عشق میں مبتلا رہے حضرت. عشق حقیقی نے ہوش ہی نہیں آنے دی. تو حضرت نے نکاح نہیں کیا, مجرد رہے. بڑھاپا آ گیا. ایک دن بیٹھے وہ حدیث پاک کی کوئی کتاب پڑھ رہے تھے, تو اس میں حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک پڑھی جس کا مفہوم ہے, حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کوئی تنہا نہیں ہوگا. جنت میں ہر شخص کی عمر 30 سال ہوگی, 30 پہ بریک کر جائے گی. ہر بندہ جوان ہوگا, ہر بندہ خوبصورت ہوگا, ہر بندہ امیر ہوگا, اور جنت میں کوئی بھی تنہا نہیں ہوگا. جس کا بچپن میں انتقال ہو گیا یا جوان بھی ہوا اور کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا, ہاں وہ مرد ہے ہاں وہ عورت ہے, خاتمہ خیر پہ ہوا, تو اللہ جل شانہ جنت میں ان کا آپس میں نکاح کر دیں گے. تو جب یہ حدیث پاک پڑھی نا, تو پھر دل میں خیال آیا کہ جنت میں تو پھر نکاح ہونا ہی ہونا ہے, تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی. بڑے لوگوں کی بڑی باتیں. یہ رود الفائق میں لکھا ہے کہ رات کو نہ سوتے ہوئے اپنی چارپائی پہ لیٹے اور دعا بھی کر دی, اور یا اللہ دکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی. لکھا پہلی رات دعا نہیں مقبول ہوئی, پھر دوسری رات کی نہیں مقبول ہوئی, جب تیسری رات سوئے تو دعا مقبول ہو گئی. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیاہ فام عورت ہے, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیش کے رہنے والی, اور وہ خواب میں کیا کہہ رہی ہے, میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں. آنکھ کھل گئی, تہجد کا وقت تھا, نوافل پڑھے, نماز فجر پڑھی اور سواری لے کے بصرہ گئے. بصرہ والوں نے حضرت کا بڑا پرتپاک استقبال کیا. ایک مرید کے گھر میں بیٹھے, لوگوں نے حیران ہو کے پوچھا حضور آج بغیر بتائے کس طرح آنا ہوا. آپ نے فرمایا یار یہ تو بتاؤ یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے. لوگوں نے حیران ہو کے پوچھا حضور آپ اتنا سفر کر کے میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں, کیوں اسے نہیں مل سکتا کوئی. حضور وہ تو دیوانی ہے, لوگ اسے پتھر مارتے ہیں, تو آپ اسے ملنے آ گئے. آپ نے فرمایا کیوں پتھر کیوں مارتے ہیں. حضور کام اس طرح کے کرتی ہے, اگر کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیتی ہے, اگر کوئی مسکرا رہا ہو تو اسے دیکھ کے رونا شروع کر دیتی ہے. بچے اسے پتھر مارتے. یہ بھی اللہ کے رنگ ہیں حضرت. سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے, جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی, نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے. حضور لوگ پتھر مارتے ہیں اسے, اور ایسی دیوانی ہے اجرت پر ہماری بکریاں چراتی ہے. آج بھی بکریاں لے کے بازار گئی ہے, جنگل گئی ہے, اور وہاں بھی ایسا دیوانہ پن ہے جو ہم اسے اجرت دیتے ہیں نا بکریاں چرانے کی, تھوڑے سے پاس رکھتی ہے, باقی اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیتی ہے. آپ آرام فرمائیں, عصر کے وقت آئے گی تو مل لیجئے گا. حضرت فرماتے میں نے کہا یار عصر کی نماز, عصر کا ٹائم کس نے دیکھا ہے, یہ بتاؤ جنگل میں گئی کس سمت ہے. لوگوں نے عرض کی حضور نہ جائیے گا, بڑا خوفناک جنگل ہے, شیر چیتے بھیڑیے حشرات الارض بھرمار ہے, نہ جائیں. آپ نے فرمایا نہیں بتاؤ کس سمت گئی ہے. لوگوں نے سمت بتائی. آپ فرماتے ہیں میں چل نکلا. کہتے جب جنگل میں داخل ہوا نا تو واقعتاً وحشی درندوں کا ڈھیر لگا ہے, قدم اٹھاؤ تو آگے کچھ نہ کچھ ہے. کہتے میں بڑا حیران ہوا, بڑی بات ہے بھائی, عورت ذات ایسے خوفناک جنگل میں بکریاں چرا رہی ہے. کہتے خیر سفر کرتا کرتا اس جگہ پہنچ گیا جو لوگوں نے بتائی تھی. اب فرماتے جب وہاں پہنچا نا تو جا کے دو حیران کر دینے والے منظر دیکھے. پہلا کہ میمونہ لوگوں کو یہ کہہ کے آئی تھی کہ میں بکریاں چرانے جا رہی ہوں, لیکن بکریاں نہیں چرا رہی تھی, وہ تو مصلی بچھا کے نوافل پڑھ رہی تھی. فرماتے بڑا حیران ہوا. فرماتے دوسری حیرانی اس بات پہ ہوئی کہ میمونہ اگر نوافل پڑھ رہی ہے تو پھر بکریاں کون چرا رہا ہے. فرماتے ادھر دیکھا تو وہ حیران کر دینے والا دوسرا منظر, میمونہ نوافل پڑھ رہی ہے, بکریاں شیر چرا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں بکریاں چر رہی ہیں اور شیر اس کے ارد گرد نا وہ پہرا دے رہے ہیں. اور حیران کر دینے والی بات یہ تھی کیونکہ بکریاں بڑی شرارتی ہوتی ہیں. اگر کوئی بکری باہر نکلتی ہے نا تو شیر اسے پکڑ کے واپس لے آتا ہے, لیکن کھاتا نہیں کوئی بھی. میں بڑا حیران ہوا. اب فرماتے میں حیران پریشان کھڑا تھا, مجھے نہیں پتا کہ کب حضرت میمونہ ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نماز ختم کر دی. کہ مجھے نہیں پتا چلا, میں تو حیران پریشان کھڑا تھا. اور نماز ختم کر کے نا مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں اوے عبداللہ وہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا, تو یہاں ہی آ گیا. اور جی میں کہا کرتا ہوں حضرت یہ ہمارے اسلاف تھے,
وہ اقبال نے کہا تھا نا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ فرماتے نماز ختم کر کے مجھے مخاطب کر کے کہتی ہے اے عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یہاں ہی آ گیا۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، اس سے پہلے ملاقات ہی کوئی نہیں، اس کو میرا نام کس طرح پتہ چل گیا؟ اب فرماتے ہیں میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا، میمونہ اس سے پہلے تو ملاقات ہی کوئی نہیں ہوئی، میرا نام تجھے کس طرح پتہ چل گیا؟ آئے ہائے ہائے۔ اب فرماتے آگے سے حضرت میمونہ کہتی ہیں عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا تھا نا، اسی نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا ہے۔ ہائے ہائے یار کرو ہاں پھر یہ والی فرید پیدا ہے، ایک بار لگاؤ ہاں پھر اللہ اللہ کے رسول سے یہ والی لو یار۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی پئی ستے آن جگاوے۔ او ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، اور کوئی قابل ہو تو شانے کئی دیتے ہیں، اور ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ وہ کوئی صوفی تھا نا، لٹک لگ گئی محبوب کو دیکھنے کی، لکھا 40 سال نہیں سوئے، 40 سال نہیں سوئے۔ اب دنیا داروں کو کون بتائے حضرت کہ یہ کیا باتیں ہیں؟ 40 سال نہیں سوئے حضرت، مجاہدہ کیا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے نا کہیں آنکھ لگ گئی، بس یہ بند ہوئی تو اندر کی کھل گئی حضرت۔ سپنے دے وچ ملیا ماہی تے گل وچ پا لیاں باواں، ڈردی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ بس پھر محبوب مل گیا حضرت۔ وہ جب بیدار ہوئے، اس لیے حضرت حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ہاں ان کے بغیر نہیں تم چل سکتے کوئی بھی۔ بس غلط قیاس کر لیا، وہ کیا سوچا لے بھائی اگر پہلے پتا ہوتا کہ سونے سے محبوب مل جاتا ہے تو میں بھی 40 سال جاگتا رہا، روز سوتا اور روز محبوب کو دیکھتا۔ بس پھر کیا تھا، صوفی صاحب نے جو بستر ہے وہ بغل میں دبا لیا، نماز پڑھی، بستر بچھا کے پھر سو گئے کہ محبوب ملے گا۔ وہ کافی دن گزرے، پھر ایک دن غیب سے صدا آئی بندیا یہ کی ہے؟ وہ پہلے سونا نہیں تھا، ہوں تو اٹھتا ہی کوئی نہیں، یہ کیا ہے؟ عرض کی اگر پہلے پتا ہوتا کہ سونے سے محبوب مل جاتا ہے تو میں بھی 40 سال جاگتا رہا، میں تو اب سوتا ہوں کہ شاید پھر سوؤں تو پھر محبوب مل جائے۔ تو آگے سے آواز آئی بندے تجھے یہ کس نے کہہ دیا کہ محبوب سونے سے ملتے ہیں؟ سونے سے محبوب نہیں ملتے، ارے محبوب کا مل جانا 40 سال جاگنے کا پھل تھا، پھر دیکھنا تو پھر 40 سال جاگ اور پھر دیکھ لے۔ ہاں حضرت ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ پوچھا میمونہ میرا نام کس طرح پتہ چل گیا؟ کہا جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا اسی نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا۔ اب فرماتے ہیں میں نے جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ پریشان کیا، جس چیز نے سب سے زیادہ پریشان کیا وہ یہ تھی بھائی یہ فطرت کس طرح بدل گئی، یہ شیروں کی اور بکریوں کی یاری کب سے ہو گئی ہے؟ اب فرماتے میں نے حضرت میمونہ سے سوال کیا، میں نے کہا میمونہ یہ تو بتا یہ شیروں اور بکریوں کی یاری کب سے لگ گئی، یہ دوستی کب سے ہوئی، یہ فطرت کس طرح بدل گئی؟ تو آپ فرماتے آگے سے حضرت میمونہ رو پڑی اور رو کر مجھے کہتی ہیں اے عبداللہ جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے یاری لگا لی ہے نا اس دن سے پھر ان شیروں نے میری بکریوں سے بھی یاری لگا لی ہے۔ یاری لگا لو یار، ہاں حضرت لگا کے تو دیکھو بھائی، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت ہیں؟ یہ آپ سلسلہ ماشاءاللہ آئے بھی ہم آج قادری گھر میں ہیں حضرت، آپ سلسلہ علیہ قادری شریف کا شجرہ پڑھیں نا تو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہاں حضرت جی آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں واقعی مشکل کشا ہیں لیکن کو آگے بھی تو ہونا حضرت۔ یہ حضرت میرے بزرگ سنایا کرتے تھے کیونکہ ماشاءاللہ 100 سال سے اوپر عمر ہوئی میرے دادا شیخ حضور حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی، یہ آپ سنایا کرتے تھے۔ اب اس کو لطیفہ بھی کہہ لیں، تھوڑا سبق بھی ملے گا اس میں حضرت۔ آپ فرماتے ہیں ابھی پاکستان کا قیام نہیں ہوا تھا، پاکستان ابھی وجود میں نہیں آیا تھا، ابھی یہ سارا ہندی تھا حضرت۔ اب فرماتے ہوا کیا ایک سکھ نا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لا رہا تھا اور بارش برسی ہوئی تھی، راستہ کچا تھا، پانی کھڑا تھا، اس کو اندازہ نہیں ہوا کہ آگے کتنا کیچڑ ہے، اس نے کہا نہیں میں گزر جاؤں گا، لیکن کیا ہوا اس کا گڈھا کیچڑ میں پھنس گیا حضرت۔
تو پہلے تو اس نے خوب بیلوں کو پیٹا، خود زور لگایا، لیکن نہیں۔ اب سکھوں کے ٹوٹل 12 گرو ہیں، گرو نانک سے لے کر گرو گرووند سنگھ تک میرے خیال سے۔ اب کیا کیا حضرت؟ پہیے کو ہاتھ ڈالا، یا گرو نمبر 1، یا گرو نمبر 2، یا گرو نمبر 3، یا گرو نمبر 4، یا گرو نمبر 5، کوئی کہانی نہیں۔ اب ادھر سورج غروب ہو رہا تھا، بیل گاڑی چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، ادھر اپنی جان کا بھی خطرہ تھا، بھائی کروں تو کیا کروں؟ اب بڑا پریشان کھڑا تھا، تو کیا ہوا؟ ادھر سے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ملنگ گزر رہا تھا۔ اور یہ نشانی یاد رکھنا حضرت، جو بھی حضرت مولا علی کا ملنگ ہوگا دل کا بڑا نرم ہوگا حضرت، ہاں یہ نشانی یاد رکھ، ہو ہلکا یاراں تو برشم کی طرح نرم ہوگا حضرت بڑا۔ دیکھا یار رات پڑ رہی ہے، سکھ بڑا پریشان کھڑا ہے، آگے پوچھتا ہے سردار جی خیر تے ہے؟ تسو اور ملنگو جاؤ اپنا کام کرو جا کے۔ اس نے کہا میں اپنا کام کروں گا، بیل گاڑی بھی ہے، لکڑیاں بھی ہیں، تیری جان بھی ہے، کیوں کھڑا، کیوں نہیں جا رہا؟ وہ غصے میں آ کے کہتا ہے ملنگو میری باڈی ویکھی جے؟ انہوں نے کیا ہو؟ انہوں نے کہا میرے اندروں تھڑے ہار دے 4 ملنگ نکل آندے، اور میرے کو گڈا نہیں لیا، میرے 12 گروہاں کو نہیں لیا، ایویں تانوں دس کے ٹائم ضائع کرنا، جاؤ اپنا کام کرو جا کے۔ اس نے کہا اتنا سا کام ہے، ادھر ہٹو۔ اس نے پہیے کو ہاتھ مارا، لگایا اور اپنے ایک ہی سچے گرو کو آواز دی، نعرہ حیدری، گڈا باہر، گڈا باہر۔ اب بڑا سوچ کے نا، بڑا کہ اب اس کو کیا جواب دوں، بڑا سوچ کے آگے سے کیا کہتا ہے، ملنگو گرو ساڈے بھی چنگے نے، بس ذرا کھوبے دے پیڑے نے۔ اللہ دا شکر ہے حضرت ساڈے کھوبے دے بھی چنگے نے یار، کوئی آئے تو صحیح یار، ساڈے کھوبے دے بھی چنگے نے، کوئی آئے تو صحیح یار، ساڈے کھوبے دے بھی چنگے نے یار، کوئی آئے تو صحیح یار، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ساڈے کھوبے دے بھی چنگے نے حضرت۔ ہاں یہ میں پڑھ رہا تھا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ درس حدیث دے رہے تھے، تو درس دیتے دیتے نا آپ نے اپنا ہاتھ اس طرح کر دیا۔ اب روک تھا حضرت کا، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت کو پوچھے حضور آپ نے اپنا دست مبارک اس طرح کیوں کر دیا؟ پھر لکھا ہے کہ حضرت کا ہاتھ اتنا گیلا ہو گیا، پھر حضرت کے ہاتھ میں سے پانی کے قطرے ٹپکنے شروع ہو گئے، ہاتھ اسی طرح رکھا اور درس دیتے رہے، درس ختم ہو گیا۔ مریدوں نے عرض کی حضور یہ آپ نے ہاتھ اس طرح کر دیا، پھر آپ کا بازو گیلا ہو گیا، پھر اس میں سے پانی ٹپکنا شروع ہو گیا، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یار میرا ایک بچہ مرید کھیل رہا تھا تو کھیلتا کھیلتا کنویں میں گر گیا، پہلے اس نے اپنی ماں کو پکارا، ماں تک آواز ہی نہیں گئی، پھر اس نے اپنے باپ کو پکارا، باپ تک بھی آواز ہی نہیں گئی، پھر اس نے اپنے بھائی کو پکارا، اس تک بھی آواز نہیں گئی، اس لیے کوئی اس کی مدد کو نہیں پہنچا، پھر اس نے مجھے پکارا تھا، میں اس کو نکالنے گیا تھا۔ ہاں ہے آج بھی ہے، ہم تو مائل با کرم میں کوئی سائل نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ ہاں حضرت یہ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پھر آگے مرید ہیں حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ لکھا ہے کہ حضرت کا ابتدائی حال کچھ اچھا نہیں تھا، بعد میں پھر انہوں نے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دست مبارک پہ توبہ کی، اور توبہ بھی حضرت میرے آردی نہیں کی تھی۔ کیسی توبہ ہو ہے یار، توبہ لٹکے اد وشکار، توبہ وچ تو عمر وے آئی، توبہ دی تینوں سمجھ نہیں آئی، پکی توبہ کی حضرت نے ہے۔ اور لکھا ہے کہ حضرت نے اپنی تسبیح عنایت فرمائی اور ساتھ اس میں ذات تلقین کیا، اللہ فرمایا حبیب عمر پہلے ہی بڑی گزر گئی ہے، ہاں اس کو پکاؤ اب، اور حضرت کو اسباب کے ترک کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب بیٹھ گئے اپنے گھر میں اور حضرت نے تسبیح پکڑ لی اور شروع ہوا بس اللہ اللہ۔ حضرت والا حضرت نے کہا ہے نا پہلے ہی تو نے اے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں ہے، اب آ گئی بس فقیری حضرت۔ اور بھائی دعا کیا کرو، میں تو کرتا ہوں یا اللہ پرونٹھیاں دی عادت پہ گئی ہوں، رحم ہی کری ماڑے لوگ کا معافی دے چھڑی، اوکھی کاٹ فقیری والی چڑھ سولی تے بہنا، اوکھا کام ہے بھائی، لیکن ان لوگوں کے اتنے بڑے ظرف ہے۔ حضرت نے تو برداشت کر لیا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن گزرے۔ امام یافعی لکھتے ہیں کہ بی بی صاحب آ گئی اور آ کے نا بڑے غصے میں آپ کو کہتی ہیں حبیب یہ کیا آپ تصویر لے کے بیٹھے رہتے ہیں، یہ ہم سے نہیں مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی، جاؤ جا کے کو مشقت کرو، کو محنت کرو، کو پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کو ترن والا کھائیں۔ دانا آدمی تھے، بیوی سے بحث نہیں کی، تصویر لوٹا مسلح قرآن پاک لیا اور جنگل چلے گئے۔
وہ صوفی تو پہلے دعا کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. وہاں سارا دن بیٹھ کے نا وہ اللہ 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 کیا. جب رات پڑی تو گھر آ گئے تو لکھا ہے جب گھر آئے نا تو گھر آتے بیوی نے سب سے پہلا سوال یہی کیا، حبیب مزدوری کی نا؟ اب فرماتے میں نے کہا ہاں کی ہے. وہ کہتی ہے پھر مزدوری کدھر ہے؟ اب فرماتے میں نے ٹالا. میں نے کہا سارے مزدوری مانگ رہے تھے لیکن میں نے جس کی مزدوری کی ہے نا میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے. بیوی آگے سے کہتی ہے اچھا چلو کل مانگیے گا، چلو 2 دن کے پیسے آئیں گے ذرا زیادہ آ جائیں گے. اب فرماتے اگلا دن آیا تو میں پھر چلا گیا، پھر اسی طرح ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. اب فرماتے پھر سارا دن اسی طرح گزرا، اللہ 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 اللہ. فرماتے رات پڑی تو میں گھر آ گئے. جب گھر آیا تو بیوی نے وہی کل والا سوال کیا، حبیب مزدوری کی نا؟ اب فرماتے میں نے کہا کل سے زیادہ کی ہے. تو کہتی پھر مزدوری کدھر ہے؟ اب فرماتے میں نے اس کو ٹالا، نہیں سارے مانگ رہے تھے تو میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی. تو بیوی غصے میں آ کے آگے سے کہتی ہے حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے کام نہیں شروع کرنا، پہلے 2 دن کی مزدوری لینی ہے، اگر تو دے تو پھر اس کا کام کرنا، نہیں تو کسی اور کی مزدوری کرنا جا کے. اب حضرت یہ کو صوفی سمجھے گا کہ یہ تیر کیسے یہاں آ کے لگتا ہے. حضرت حضور بلے شاہ نے فرمایا تھا نا، فرماتے سونے ملا نظارہ ایسا نہیں یار بٹانا، ایسا نہیں یار بٹانا. اب فرماتے یا تیر لگا کہ اس نے کیا دیا ہے کوئی ایسا 70 ماں سے بڑھ کے پیار کرنے والا، ایک گناہ جے ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا، لاکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا. فرماتے میں ساری رات سسکیاں لیتا رہا، اس نے کیا دیا ہے، جاؤں تو جاؤں کہاں. خیرہ فرماتے ہیں تیسرا دن آیا میں پھر چلا گیا. اب فرماتے ہیں سارا دن پھر اسی طرح گزرا. اب فرماتے ہیں جب رات پڑی نا تو میں بڑا پریشان. میں نے کہا حبیب وہ 2 دن تو اس کو ٹال لیا، آج اسے کیا کہہ کے ٹالنا ہے، پتہ نہیں وہ آگے سے کیا بولے گی، کچھ ایسا ہی نہ کہہ دے جو مجھ سے سنا ہی نہ جائے، کیا کروں. اب فرماتے ہیں میں باہر ہی بیٹھ گیا اور ارادہ یہ کیا گھر اس وقت جاؤں گا جب سو گئی ہوگی. چلو باہر ہی بیٹھتے ہیں. اب فرماتے ہیں باہر بیٹھا اور پھر شروع ہو گیا وہی اللہ 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 اللہ. اب فرماتے جب آدھی رات ہوئی نا تو میں گھر آ گیا، لیکن اب فرماتے جب گھر آیا تو کیا دیکھتا ہوں منظر ہی بدلا ہوا ہے تو آدھی رات، لیکن کیا دیکھتا ہوں گھر میں چولہا جل رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. اب فرماتے میں بڑا حیران ہوا، یہ آدھی رات کو فقیر کے گھر میں چولہا کیسے جل گیا. اب فرماتے پھر دل میں خیال آیا گاؤں میں سے کسی کو ترس آیا ہوگا، کوئی دے گیا ہوگا کچھ. اب فرماتے میں نے جا کے نا دروازے پہ دستک دی تو بیوی نے دروازہ کھولا، لیکن اب فرماتے جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں روتی ساری بدلی ہوئی ہے، بڑی خوش ہے اور کپڑے بھی اس نے نئے پہن رکھے ہیں. اب فرماتے میں بڑا حیران ہوا یہ اتنی خوش کیوں ہے اور یہ اس نے نئے کپڑے کہاں سے لیے ہیں. فرماتے سوال میں نے خود سے کیا لیکن جواب وہ دیتی ہے اور کہتی کیا ہے حبیب یہ آپ کس کی مزدوری کرتے رہے ہو، آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے. آپ یہ کس کی مزدوری کا؟ ہاں یار ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتا ہے. میں کسی کی بڑے لوگ بیٹھے ہیں بھائی ہاتھ جوڑ کے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں بڑا بے وفا ہوں، میں کسی کی گل نہیں کر رہا، میں اپنی کر رہا ہوں. مجھے اپنا آپ پتہ ہے. یہ کوئی اس طرح کا سوٹ پہننے سے بندہ بزرگ تو نہیں نہ بن جاتا حضرت. مجھے پتہ ہے اپنا آپ، مجھے اپنی کرتوتیں یاد ہے ساری حضرت. میں اپنی بات کر رہا ہوں، بڑے لوگ بیٹھے ہیں اسٹیج پہ بھائی، میں کسی کی بات نہیں. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتا. اور میں حضرت ابھی میرے گناہ ہے نا میرے سینے پہ گرا ہے، ابھی کھل نہیں رہا سینہ جو میرے مرشد نے مجھے عطا کیا. ابھی میرے گناہوں کی وجہ سے گرا لگ جاتی ہے جو میرے اندر ہے. میں ابھی تک وہ میری زبان پہ نہیں آ رہا. جس دن زبان پہ آئے گا پتہ نہیں کیا رنگ بنے گا اس دن. حضرت میں قبلہ میں آپ کو اس کی محبت بتانے لگا ہوں جو میں نے خود دیکھی ہے. حضرت میں ایک دن ایک پروگرام پہ تھا میرے سیالکوٹ میں، 2:30 بج گئے حضرت تقریر سے فارغ ہوتے نا. میں
وہ فارغ ہوا تو 2:30 بجے، اب کھانا کیا کھانا ہے، ٹھیک ہے جی، پیچھے بھی پروگرام پہ ہو کے آیا تھا، کھانا میں کھا چکا تھا۔ وہ جو بچہ بانٹ رہا تھا نا شاپر میں چاول، اس نے لا کے وہ شاپر میرے بھی آگے کیا، تو میں نے کہا بھائی مجھے حاجت نہیں ہے، کھانے کا وقت نہیں ہے، میں نے اب جا کے تھوڑا سا لیٹنا ہے، پھر صبح اٹھ جانا ہے، میرے گھر میں بھی کوئی نہیں ہے، یہ چاول پڑے پڑے ضائع ہو جائیں گے، تو کسی اور کو دے دے۔ تو وہ آگے سے مجھے ڈراتا کس طرح، حضرت لنگر نو نہ نہیں کری دی ہے، لنگر نو نہیں نہ کری دی۔ میں ٹھیک ہے دے دے بھائی۔ میں نے وہ شاپر اٹھا لیا، پہلے مسجد میں تھا، پھر جیسے یہ آپ کی بھی راداری ہے، میں مسجد سے باہر گلی میں چلا گیا، میں وہاں کھڑا تھا تو میرے ساتھ بندے کھڑے تھے، ایک بندہ آ گیا حضرت، کوئی جبے دستار والا نہیں حضرت، اس کے مجھے آج بھی اس کا چہرہ یاد ہے، دونوں کانوں میں بالیاں تھیں، ہاتھ میں اس نے کڑا پہن رکھا تھا، اور بڑے اس نے عجیب و غریب سے بال رکھے، تو مجھے آ کے بڑے بدتمیزوں والے انداز میں کہتا ہے مولوی جی کوئی ہے جی لنگر کے کھا چھڑے جی سارے۔ میں تو آگے نہیں لینا چاہتا تھا، میں نے وہ شاپر اس کو دے کے کہا میں یار۔ اب وہ جیسے یہ آپ کا بھی آگے بھی مین سڑک پہ جانا ہے، ایسے ہی کیونکہ میری گاڑی مین سڑک پہ کھڑی تھی، میں لوگوں کے ساتھ چلتا چلتا نا جب مین سڑک پہ آیا تو کیا دیکھا، وہ سڑک پہ بیٹھ کے نا شاپر کھول کے نا تو چاول کھا رہے، میری جب اس پہ نظر پڑی تو مجھے رونا آ گیا۔ میں نے کہا وہی اس بندے نو پتہ ہی نہیں کہ اللہ پاک کہہ دینا کتنا پیار کر دینے۔ ہاں حقیقت ہے، اور صرف اس بندے کو نہیں، ہر بندے کا یہ حال ہے، ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ اللہ جل شانہ اور حضور نبی علیہ السلام ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ میں وہاں اس کو کھڑا ہو کے کتنی دیر دیکھ کے روتا رہا، میں نے کہا اس کو پتہ ہی نہیں اللہ پاک اس سے پیار کتنا کرتے ہیں، اور میں تو شاپر اٹھا ہی نہیں رہا تھا، زبردستی اٹھوایا گیا، اور منوسا نہیں کھانا نہ کھا، ساڈا بندہ بھکھا ہی ہونی آنڈے ہے باہر، میں تو اٹھا ہی نہیں رہا تھا، زبردستی اٹھوایا گیا، اٹھا نہیں کھانا نہ کھا، ڈوب مار کے تے جا کے ساڈا بندہ بھکھا ہے ہونی آندا ہی ہونا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں حضرت اللہ پاک ہم سے پیار کی طرح کرتے ہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، مجھے وہ آپ فرماتے ہیں میں دیکھا تو اس نے نئے کپڑے پہن رکھے ہیں، خوش بھی بڑی ہے، میں نے کہا یہ لڑی کیوں نہیں مجھ سے، نئے کپڑے کہاں سے آگے اتنی خوش کیوں ہے؟ فرماتے سوال میں نے خود سے کیا، جواب وہ دیتی ہے، کہتی ہے حبیب وہ یہ آپ کس کی مزدوری کرتے رہے ہیں، آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے۔ آپ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہتی آپ تو کام کر رہے تھے نا، آج آپ نے زیادہ کام بھی کیا، وہ اتنا کریم ہے آپ کو اس نے پریشان نہیں کیا، بلکہ کیا کیا یہ اس نے بندے بھیجے تھے، آئیں آ کے دیکھیں ذرا ہوا کیا ہے۔ اب فرماتے اندر جا کے دیکھتا ہوں تو جس چیز کی ضرورت تھی سب کا ہی ڈھیر لگا ہے۔ کہتی آپ تو کام کر رہے تھے نا، یہ آپ کے مالک نے بھیجے ہیں، یہ سارا کچھ وہ دے کے گئے ہیں۔ آپ فرماتے اب اس کو تو پتہ نہیں تھا، مجھے تو پتہ تھا۔ فرماتے میں رو پڑا، میں نے کہا قربان جاؤں تیری بندہ نوازی پہ ہیں، اور قربان جاؤں تیری بندہ پروری پہ، اور قربان جاؤں تیری محبتوں پہ ہیں۔ آپ فرماتے جب میں رو پڑا نا تو مجھے روتا دیکھ کر وہ کہتی ہے حبیب روئے نا، خالی سامان نہیں آیا ساتھ پیغام بھی آیا ہے۔ آپ فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا آیا ہے؟ تو کہتی ہے پیغام یہ آیا ہے حبیب وہ تو کام میں کمی نہ آنے دینا، مزدوری میں نہیں آنے دیں گے۔ تو کام میں کمی نہ آنے دینا، مزدوری میں نہیں آنے دیں گے۔ یار کر کے تو دیکھو یار، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت ہیں۔ اب پھر ذرا جواب بھی سنو حضرت، یہ تو وہی نہیں نا کچھ پوچھا ہو تو جواب نہ آیا حضرت۔ جواب کیا آیا؟ اور دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے ہیں، دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح ہے، تو کدی سر کی ساڑے لیے اٹھے ہی نہیں ہے، تینوں تے نیندر پیاری ہے، تینوں تے بستر نال پیار ہے، تو کدی ساڑے لیے اٹھے ہی نہیں ہے سر کی۔ ہاں یار یہی خانقاہوں اور آستانوں کا پیغام ہے، بھائی یاد اپنے اللہ نہ لاؤ حضرت، ہاں حضرت اللہ اللہ کرو حضرت، ہاں بڑا کریم ہے حضرت۔ یہ لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں نا ایک باپ اور بیٹا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت باپ اور بیٹے کی شکل ملتی ہے، کسی کی زیادہ ملتی ہے کسی کی کم ملتی ہے۔
تو کہیں کہیں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ خو بخو دونوں ایک ہی ہوتے ہیں. لکھا ہے کہ جو باپ اور بیٹا ہے نا دونوں خو بخو ایک جیسے تھے. اتنا فرق تھا، باپ بوڑھا ہو چکا تھا، داڑھی کے بال سفید تھے، بیٹا جوان تھا، ابھی جوانی تھی، باپ بوڑھا ہو چکا تھا. لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی